السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرو۔ مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کی آواز میں بہت ہی پیاری کارگزاری۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جابر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ فرمایا کہ اے عبداللہ، اے جابر بن عبداللہ، اے جابر خبردار، تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھے سے اچھا ہو، کہ میرا اللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا، میرا اللہ میری مدد کرے گا، میرا اللہ مجھے کامیاب کرے گا۔ جیسا گمان ہوگا ویسا اللہ معاملہ کرے گا۔ حدیثوں میں ہے انا عند ظن عبدی بی، یہ باتیں خاص دین کے کام کرنے والوں کے لیے ہے، یہ کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جیسا وہ مجھ سے گمان رکھے گا۔ اللہ کا دربار بہت بڑا ہے، اس کا حق ادا ہو نہیں سکتا کسی سے بھی، تو اللہ نے یہ راستہ کھول دیا کہ تمہارے گمان پر معاملہ ہوگا، تو کتنی آسانی ہو گئی۔ گمان کرنا، اچھا گمان کرنا، یہ کوئی مشکل کام ہے؟ اللہ سے امید رکھنا کوئی مشکل کام ہے؟ ورنہ تو اللہ کا دربار بہت بڑا، اس کی شان بہت عالی ہے، اس کا حق نہیں ادا ہوتا کسی سے بھی، اس کے احسانات بھی بہت ہیں، اس کی نعمتیں بھی بہت ہیں۔ اس لیے یہ سمجھایا گیا ہے کہ دین کا کام کہ اللہ سے اچھا گمان کر کے کرو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں حالات آدمی پر آتے ہیں، ناگوار حالات آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، بیماری بھی آتی ہے، تنگی بھی آتی ہے، تو آدمی کا نفس گھبراتا ہے ان تنگیوں سے، تکلیفوں سے، اور شیطان اس کو نا امید بناتا ہے، چونکہ آدمی اللہ کی شان سے بے خبر ہوتا ہے کہ اللہ کی کیا شان ہے، اللہ کی کیا شان ہے، اس سے یہ بے خبر ہے۔ تو دعوت کی برکت ہے انبیاء کرام کی کہ انبیاء کرام اپنی دعوت میں اللہ کی شان کھولتے ہیں، کہ جس پروردگار کی طرف جا رہے ہو، جس پروردگار طرف لوگوں کو لا رہے ہو، جس پروردگار کی عبادت کرتے ہو، اس کی کیا شان ہے، اس کی شان کو جانو تاکہ معاملہ آسان ہو جاوے۔ انبیاء کرام اپنی دعوت میں اللہ کی شان کو زبردست کھولتے ہیں اور لوگوں کو امیدیں بندھواتے ہیں، گھبراؤ مت، کرو کام، تمہارا پروردگار تو ایسا ہے اور ایسا ہے، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تم توبہ تو کر لو، معافی تو مانگ لو، توبہ کر کے معافی مانگ کر کے اللہ کی طرف آؤ گے تو اللہ کو کیسا پاؤ گے کہ اللہ تم سے بہت قریب ہے اور اللہ تمہاری بہت قبول کرنے والا ہے، بہت سننے والا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں اتنا کوئی عملدار، کوئی حاکم اتنے نہیں سنتا جتنے اللہ سنتے ہیں، کوئی داتا، کوئی سخی اتنا نہیں دے گا جتنا اللہ دے گا۔ اللہ کی ہر شان کہ اللہ محدود، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ معافی تو مانگ لو اور توبہ کر کے راستے پر تو آ جاؤ، تمہارا پروردگار تو بہت مہربان ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے۔ مگر چونکہ ہم اللہ کی شان سے، اللہ ہمیں معاف کرے، ہم اللہ کی شان سے جاہل ہیں، ساری چیزوں کی شانیں حالتیں جانتے ہیں، جو تھوڑی بھی ہیں اور فنا ہونے والی بھی ہے، اور اللہ کی شان کہ اللہ شان تو اعلیٰ اور بالا ہے۔ پیغمبر اپنی دعوت میں یہ کہتے ہیں توبہ کرنا کوئی مشکل کام ہے اور اللہ سے معافی مانگنا کوئی مشکل کام ہے؟ اس پر کہا کہ اگر تم توبہ کر لو گے اور پھر اللہ کی طرف آ جاؤ گے معافی مانگ کر تو اللہ کو کیسا پاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت مہربان پاؤ گے اور بڑی محبت کرنے والا پاؤ گے۔ ہاں، ان ربی رحیم ودود، یہ کہا نبیوں نے اپنی دعوت میں، اللہ بہت مہربانی کرنے والا ہے اور بڑی محبت کر، ودود کہ بہت محبت کرنے والا۔ کس سے محبت کرے گا کہ جو توبہ کرے گا اسے محبت کرے گا۔ لو، یعنی جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور راستے پر آ جاوے تو اللہ تعالیٰ اسے محبت کرے، کیونکہ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا پیش کرو اس کی شان کو کہ بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت آ جاوے، اور بندے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ایسے پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے۔ اللہ سے محبت کا معاملہ، جی ہاں، اور آپ جانتے ہیں کہ محبت کے بعد ہر چیز اس کی ہے جس سے محبت کی جائے۔ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں اپنی دعوت میں کہ اللہ کی طرف تو آ جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کو مہربان پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کو محبت کرنے والا پاؤ گے، تمہاری بات قبول کرنے والا پاؤ گے، تم جو درخواست لاؤ گے وہ قبول کر لے گا، وہ قریب ہے،
ہاں کوئی راستے واسطے زیادہ اختیار نہیں کرنے پڑیں گے، اسے وقت نہیں لانا پڑے. بڑوں سے وقت لیتے ہیں لوگ، بڑے ڈاکٹر کا وقت لینا ہے، بڑے حاکم کا وقت لینا ہے، بڑوں سے وقت لینا پڑے. اور اللہ سے کوئی وقت لینا نہیں پڑے گا. جی ہاں، وہ ہر وقت قریب ہے. جب چاہو اپنی داد درخواست پیش کرو، اور وہ آپ کے داد درخواست کو خوش ہو کر قبول کرے گا. کیسے قبول کرے گا؟ خوش ہو کر، کہ میرے سامنے درخواست آئی ہے میرے بندے کی، خوش ہو کر قبول کرے. معافی مانگے تو خوش ہو کر معاف کرے، توبہ کرے تو خوش ہو کر توبہ قبول کرے. اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفات ہے کہ اللہ کون ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ اکبر. فرماتے ہیں اللہ کہ ہم تم کو عذاب دے کر کیا کریں گے؟ کیا ہمیں عذاب دینے کا شوق ہے کہ میں عذاب دے کر کیا کروں گا اگر تم ایمان والے بن جاؤ؟ یہ کہا. اور تم شکر کرنے والے بن جاؤ، کہ نعمتوں میں شکر کرو، نعمت دینے والے کا حق ادا کرو، شکر کرنے والے بن جاؤ. میں تو تمہاری کارگزاریوں کا، تمہاری شکر گزاریوں کا، تمہاری عبادتوں کا، تمہاری محنتوں کا قدر کرنے والا ہوں. ایسا نہیں کہ پاس ہوگا تو ملے گا، نہیں پاس ہوگا تو رد ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ مجھے تو قدر ہے. کس کی؟ کہ بندے کی اطاعت کی. تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کی آواز میں یہ بہت پیاری کارگزاری سنی کہ ہمیں ہر حال میں اللہ سے اچھا گمان کرنا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری بھلائی ہے، اور یہ گمان حاصل کرنے کے لیے ہمیں تبلیغ کا کام کرنا چاہیے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ.